بات کرتے ہیں کچھ نوجوانوں کی اور امور نوجوانان کی، کیونکہ نوجوان جیسا کہ ہم بار بار یہ بات ملک کا مستقبل تو ہے، لیکن وہ مستقبل کر کیا رہا ہے، وہ مستقبل کا حال کیا ہے، یہ ہمیں پہلے ڈسکس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ مستقبل جو ہے ویس وہ ایک تو اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے آپ کی، اور وہ آپ کی بڑی ویکنیس بھی بن سکتی ہے خدا نہ خواستہ اگر صحیح ڈائریکشن نہ دی جائے، توجہ نہ دی جائے۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ نوجوانوں کے لیے کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نوجوانوں کی زندگی میں کیسے تبدیلی لے کر آنے کے پلانز ہیں ان کے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں برائے امور نوجوانان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، بالکل ٹھیک، آل گڈ۔ یہ جو نوجوانوں والا جو پورٹ فولیو ہے آلموسٹ یہ نوجوانوں والا پورٹ فولیو آپ نے خود لیا ہے یا آپ کو دیا گیا ہے؟ میں نے خود لیا۔ اس کا مطلب آپ کا ذاتی انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے ایک پولیٹیکل افیئرس کی طرف ہمارا ایک پورا پینل بن رہا تھا، اس طرح کے ملٹیپل آپشنز، وہ دیٹ واز مور ٹو ڈو ود ریزالونگ پبلک ایشوز ڈائریکٹلی ود پروونسز اور اس طرح کر کے، مگر یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو میرا ذاتی طور پہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ نوجوانوں سے آپ کو زیادہ کوئی خاص لگاؤ؟ بہت زیادہ، میرا 70% آئی تھنک آئی ہیو دا لارجسٹ کانسٹیٹوئنسی کسی بھی ایم این اے یا منسٹر سے بڑھ کے، کیونکہ ہمارے تقریباً 68% جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں اس ملک کی آبادی کے، تو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یا تو ہم اس کو ایک ریسورس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ادروائز اسٹیٹ جو ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہے وہ تو انسفیشینٹ رہیں گے، ہمیشہ ہی انسفیشینٹ رہیں گے کسی بھی جو ہماری ہر ملک کے لیے، کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیشن کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے اسٹیٹ کے لیے خود سے۔ تو یہی اسی جو ہے وہ ویژن کے ساتھ میں نے، اور پی ایم صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی تھا کہ کس طرح ہم ان کو پروڈکٹیو ممبرز بنا سکتے ہیں سوسائٹی کا، اور آپ کو اکنامک کنڈیشنز کا پتہ ہے پاکستان کی، جب تک یہ لوگ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوں گے فارمل اکانومی کے اندر تب تک پاکستان اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پلانز کیا ہیں آپ لوگوں کے نوجوانوں کے لیے، کیا کیا ایسے پروگرامز شروع کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، جب وہ 2011 سے جب وہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے چھوٹے قرضوں کی روزگار اسکیم کے ذریعے جو ہے وہ ایک معاملہ شروع کیا تھا۔ پھر 2013 میں جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ آئی تو نواز شریف صاحب نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا، پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام۔ تو ہم اس کے انڈر جو ہے وہ، اگر میں آپ کو بڑی براڈلی بتاؤں تو ایک تو ہم ہنر سکھاتے ہیں نوجوانوں کو، سو اسکلس ٹریننگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن جو ہے، گریجویٹس جو ہیں ہمارے اس وقت تقریباً 30% تک ان امپلائڈ ہیں، تو جس کا مطلب ہے کہ جو اسکلز ہیں وہ بہت ضروری ہیں، انڈسٹری کو بھی ضرورت ہے اور امپلائیبلٹی بھی بڑھتی ہے۔ سملرلی ہم 2013 سے ہی لونز دے رہے ہیں، سافٹ لونز دے رہے ہیں نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، تاکہ وہ جاب سیکرز کی بجائے ایک تو انٹرپرینورز بنیں، خود بزنس کریں، اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے بلکہ امپلائرز بنیں، دوسروں کو مواقع فراہم کریں۔ تو چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہیں 5 لاکھ تک کا ہم انٹرسٹ فری قرضہ دیتے ہیں، اور آپ کی ٹی وی کے تھرو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ اپلائی کریں ہمارے نوجوان ہمارے پورٹل کے ذریعے، اور اس میں ہم 5 لاکھ تک بالکل کولیٹرل فری انٹرسٹ فری قرضہ ہے جو ہم اپنی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس اخوت اور NRSP کے تھرو دے رہے ہیں۔ 10 لاکھ تک جو ہے وہ کولیٹرل فری قرضہ ہے، مگر صرف 3% کے اوپر جو ہے وہ مل رہا ہے۔ 1 کروڑ تک 4% پہ ہے، 2.5 کروڑ تک 5% تو بہت ہی کم، تو بہت سافٹ لونز ہیں اور بالکل ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے، کیونکہ لونز اپروو بینکس کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا رول نہیں ہے، ہم صرف کور کرتے ہیں ان کا۔ اب اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا، وہ پورٹل کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، یہ بھی تھوڑا سا وہ ہے PMYP.gov.pk پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام سے، اور وہاں پہ اس کی اپلیکیشن موجود ہے، وہ آپ فل کریں۔ ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ٹریننگ پروگرامز تیار کر رہے ہیں، تاکہ فارمز جو بچے نہیں فل کر سکتے وہ کیسے فل کرنے ہیں، بزنس پلان کیسے دینا ہے، تو وہ ہم پروسیس میں ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ اس کی ٹیوٹوریلز بھی ہم لگائیں گے اور ویڈیوز بھی لگائیں گے، اور ہمارا بڑا فوکس ہے جینڈر کے اوپر کہ خواتین زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں، اور ہمارا پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے اوپر بھی بہت فوکس ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت ویب سائٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گی، اس وقت ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے ہم نے اس پہ سائن لینگویج ڈال دی ہے، تاکہ پیپل ود ہیئرنگ اینڈ اسپیچ ڈسیبلٹیز دے کین آلسو ایکسیس اٹ، اور ساتھ ہی ہم اس کو اب کوشش کریں کہ وائس کمانڈ پہ بھی لے جائیں، تاکہ جو ویژولی امپیئرڈ ہیں وہ بھی اس کو ایکسیس کر سکیں۔
تو یہ 2 انیشیٹیوز ہیں. اس کے علاوہ انگیجمنٹ کے پرپس کے لیے پورے پاکستان کے اندر ہم اسپورٹس کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کر رہے ہیں. یونیورسٹی اولمپکس کریں گے انشاءاللہ نومبر کے اندر, تاکہ بچے پازیٹیو انگیجمنٹ جو ہے وہ ان کی ہو, سوشل انگیجمنٹ بڑھے بچوں کی. اسی طرح ہم پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لانے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز میں ہیں, پرائیویٹ, پبلک سیکٹر, ینگ پیپل. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کس طرح اینولی 20 لاکھ جابس کریٹ کر سکتے ہیں, 2 ملین جابس. 2017 میں UNDP نے ایک رپورٹ شائع کی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ نوجوانوں پہ, اور اس کے مطابق 15 لاکھ جابز اینولی چاہیے تھیں ان امپلائمنٹ ریٹ سسٹین کرنے کے لیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2 لاکھ کا ٹارگیٹ, 20 لاکھ کا ٹارگیٹ رکھا ہے, اور اس میں پر ایئر کریٹ کرنے کا. تو ہم پورا اس میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک پاتھ وے دیں گے کہ پاکستان کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں وہ کس طرح چینلائز ہونے چاہیے کہ یہ جابس کریٹ ہوں اور اکانومی جو ہے وہ فلرش کرے. تو پرائم منسٹر صاحب از ویری کین آن ای کامرس. ابھی بھی آج صبح بھی انہوں نے اپنا انوویشن ہب لانچ کیا ہے, وہ ینگ بچوں سے ملے ہیں, ان کے آئیڈیاز سنے ہیں. انوویشن ہب جو پرائم منسٹر نے لانچ کیا ہے اس میں جو اچھے آئیڈیاز آئیں گے ان کو پالیسی کا حصہ بنایا جائے گا, ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے گا. کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جس طبقے کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے انٹریکشن نہیں ہوتا ہے, ہم اپنے طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس طبقے کو کیا ضرورت ہے. ایبسولوٹلی وہ ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے. اور یہ ہے کہ میری ساری وائس چانسلر سے میں نے بلایا, میں نے ای کامرس کے لوگوں, پرائیویٹ سیکٹرز کو بلایا ہے, ینگ بچوں سے گفتگو کی ہے. کل ہمارے پاس پورے بلوچستان کی یونیورسٹیز کے بچے آئے ہوئے تھے, تو ان کے کچھ بڑے میجر اور سیریس کنسرنس تھے. سو ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے یوتھ کے ساتھ وہ ہمارا ایک مقصد ہے. یوتھ کے پروگرامز اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہمارا ظاہر اثاثہ ہے اور اسی سے ہماری جو ہے وہ ترقی وابستہ ہے ملک. بالکل اس پہ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا بھی لگتا ہے کہ ایریا یہی ہے, اور پچھلی والی حکومت کا بھی وہ جو کامیاب جوان تھا ان کا بھی فوکس مینلی یہ تھا. اب اس کا رزلٹ آئے نہ آئے, آپ لوگوں کا بھی آئے نہ آئے, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن دونوں کی نیت یہ تھی کہ پاکستان کے یوتھ کو انوالو کریں کسی نہ کسی طریقے سے. ان کا جو پروجیکٹ یا پروگرام تھا اس میں کتنی تبدیلیاں کی گئی ہیں, اور اس کو ایز اٹ از آگے بڑھایا گیا ہے, یا اس میں آپ لوگوں کے اپنے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی بند کر کے آپ لوگوں نے شروع کی ہیں, یا سب فی الحال کنٹینیو کر رہا ہے؟ سو 2013 میں جب نواز شریف صاحب نے پروگرام لانچ کیا تھا تو ہمارے انیشیٹیوز میں ایک تو یہ بزنس لونز تھے, اسکلز پروگرام تھا, اسکالرشپس تھی پسماندہ علاقوں کے بچوں کے لیے, لیپ ٹاپس تھے جو ہم دیتے تھے ہائی اچیورز کو, اور اس طرح کے ایک قرض حسنہ کا ایک پروگرام تھا. تو یہ پروگرامز 6 چل رہے تھے. 2018 میں جب گورنمنٹ بدلی, انہوں نے اپنی پالیسی whatever their policy was اس کے مطابق باقی سارے لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس وغیرہ بند کر کے تو انہوں نے بزنس لونز اور اسکلز کنٹینیو کیے. صحیح. تو ہمارا تو فوکس ہی یہ ہے کہ ہم کس طرح ان سب کو انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو ہم اسی کو بزنس لونز کو اور اسکلز کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اسپورٹس کے پروگرامز انہوں نے انٹروڈیوس کیے تھے, وہ بھی کچھ چینج کر رہے ہیں, کچھ کی ابھی فیزیبلٹیز اور آڈٹ رپورٹس کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ جیسے کلیئر ہوئیں گے دین ویل موو فارورڈ ود دیم. تو یہ چیزیں مطلب کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بھائی کنٹینیوٹی نہیں نظر آ رہی, مطلب پچھلے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کا ہر آدمی ہے کہ یار نہیں انہوں نے شروع کیا تھا بند کرو, جو اچھی چیز ہے اس کو کنٹینیو کرنے کی بات ہے. بالکل یہ ایسا, اور اس کی مثال بسپ سے ملی ہمیں, بے نظیر انکم سپورٹ کو ساری ہی تقریباً جتنی چلاتے ہیں, بے شک نام بدل کے چلاتے ہیں, لیکن مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں اور پچھلے پہ بلڈ کریں. تو یہ جو بزنس لون اور اسکلز والا ہے یہ آپ کو میں نے بتایا پہلے سے چل رہا تھا, انہوں نے بھی 18-19 میں بند ہو گیا کیونکہ وہ اس کو ری برانڈ کر رہے تھے. تو 19 میں انہوں نے یہی پروگرام کامیاب جوان کے نیچے لانچ کر دیے, کچھ ایڈیشنز کی, کچھ سبٹریکشنز کی. سو ظاہر ہر ٹیم اپنے حساب سے سوچتی ہے, اپنے آئیڈیاز لے کر آتی ہے, ہر کسی کی اپنی ویژن ہوتا ہے. تو لیکن لارجر پالیسی جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ 2013 کا وہ ایز اٹ از انٹیکٹ ہے. اس میں مشہور زیادہ لیپ ٹاپ ہوا تھا, باقی چیزوں کے اوپر آئی ڈونٹ نو کیوں اتنا زیادہ اس کو برانڈ, اور اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی جی. لیکن باقی چیزیں تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی نا کہ بھائی کچھ ہو رہی ہے, اس کو اتنا زیادہ مارکیٹ صحیح طریقے سے. ایک تو مارکیٹنگ کا بھی پرابلم ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو لون مل گیا تو وہ اپنا کاروبار اس نے شروع کر دیا. لیپ ٹاپ ایک ٹینجیبل چیز تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی ضرورت ہے اس وقت. آئی تھنک لیپ ٹاپ جو ہے ایک نیسیسٹی ہے. آپ جب ایک لیپ ٹاپ کسی بچے کو دیتے ہیں تو آپ پورا دنیا اس کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ جتنی مرضی وہاں سے سیکھ سکتا ہے, کلاسز آن لائن لے سکتا ہے, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف, سیلف امپلائمنٹ کی طرف جا سکتا ہے. تو وزیر اعظم کی بڑی سخت ہدایت تھی, ڈسپائٹ
بجٹری کنسٹرینٹس کہ ہم لیپ ٹاپس جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس سال ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایج تک کو یوتھ کنسیڈر کرتے ہیں؟ پوچھ لینا بندہ کیا ہے اس میں, یہ اہم سوال ہے بھائی. انپلائڈ بھی ہو, کسی یونیورسٹی میں انرولڈ بھی ہو, تو میں آپ کو بتا دوں میرے بچے انپلائڈ ہیں بھائی. اچھا اور کیا 30 سال سے نیچے. بٹ اس کی بڑی اسٹرکٹ ضروری ہے. آپ نے بتایا تنقید ہوئی تھی, اچھا, اور وہ مخالفین سے بھی ہوئی تھی, میڈیا سے بھی ہوئی تھی, دونوں سے, اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ نیب میں بھی چلا گیا. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے سارا اینٹی کرپشن نیب سب کلیئر کیا اس پروجیکٹ نے. بالکل شفافیت جو ہے وہ سامنے آئی, کیونکہ ہم ہائی اچیورز HEC کے تھرو دیتے ہیں ہائی اچیورز کو. پک اینڈ چوز ہو ہی نہیں سکتا. سو آپ کا GPA پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے یونیورسٹی میں. اب آپ کو اس کو مزید جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کو ایک سرٹن کوٹا ملتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹوڈنٹ پاپولیشن. سو اس کوٹا میں جو بھی ٹاپ کے GPA کٹ آف نہیں ہے. اچھا, سو اگر آپ کی یونیورسٹی کو 100 لیپ ٹاپس ملے ہیں تو آپ کے ٹاپ 100 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ملتا ہے. لیکن اب تو میرے خیال میں آپ کو وہ اسکولوں اور کالجوں تک لے جانا چاہیے اس پروگرام کو, کیونکہ اب جو ینگسٹرز ہمارے جو اسکولوں والے ہیں وہ بھی اتنا زیادہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اتنی زیادہ وہ چیزیں کر رہے ہیں. آئی تھنک اس پروگرام کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے بجٹری کنسٹرینٹس ہیں, بٹ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے, اور اس میں ہم لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, تاکہ یہ جو ٹریننگ کے پروگرامز ہیں یہ ایکسپینڈ ہو. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. پاکستان کی جو فری لانس اکانومی ہے دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے, اور ریکارڈڈ جو ہے وہ 500 ملین کے قریب انکم ہے. بٹ کیونکہ ہمارے ذرا ٹرانزیکشن کے ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے, آپ اس کو اسینشلی اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ تقریباً کوئی 2 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان ہے. اگر ہم صرف فری لانس اکانومی کو ڈبل کر دیں تو ہمارا IMF کا سارا نکل جاتا ہے جو ہم اس سے قرضہ لینے جاتے ہیں. تو یہ بڑی چھوٹے چھوٹے انٹرونشنز ہیں جس سے ٹرانسفارمیشنل ہیں. یہ 6 مہینے میں بچہ ٹریننگ لیتا ہے, وہ گھر سے نوکری کر کے ڈالر کماتا ہے. اور یہ ہم 2 ارب ڈالر کے لیے چائنا, سعودی عربیہ جاتے ہیں, 6 ارب کے لیے ہم IMF جاتے ہیں. یہ اکانومی اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی یہ فاسٹ گروئنگ ہے کہ یہ آپ کے سارے مسئلے جو ہے وہ پاکستان کی. لیکن ابھی جو یہ اکانومی والے جو لوگ ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, وہ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ ہر تھوڑے دن میں پیٹرول بڑھ جاتا ہے. ان بیچاروں کے پاس بائکیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, 10 روپے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی تو ظلم ہے نا. میں تو آپ سے 100% متفق ہوں اس بات کے اوپر. لیکن ہماری جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں, چاہے وہ کوئی بھی حکومت کرے, اب وہ کر گیا ہے. اب کون سی اگریمنٹ تھی جس کے تحت یہ والے 10 روپے بڑھا دیے کل رات میں؟ لیوی کی. ایسا بھی نہ کریں. IMF کے اندر جو لیوی کے وہ عمران خان صاحب کی حکومت اگری کر کے آئی تھی, اس کے ذریعے انہوں نے 600 ارب پچھلے سال میں اکٹھا کرنا تھا اور 1 روپیہ بھی نہ کیا. تو آپ نے کہا کہ ہم کریں گے. دیکھیں وہ انٹرنیشنل جب آپ کانٹریکٹس کے اوپر آپ کو چاہیے تھا, ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہ پنجاب میں خاص طور پہ, یا ہماری طرف بھی سانو کی, آپ ان کو کہتے بھائی وہ کر گیا سانو کی. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم گڑبڑ کریں گے, آپ نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے. نہیں تو دیکھیں, آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹس کے اوپر یو کانٹ بیک آؤٹ. آپ ایک انٹرنیشنل اکانومی میں آپریٹ کرتے ہیں, کل کو آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے, تو آپ جو بین الاقوامی معاہدے کرتے ہیں ان کو کوئی بھی حکومت آئے وہ اسٹیٹ کے معاہدے ہوتے ہیں, اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کی کسی اور کا بندوق کسی اور کی گولی کسی اور کو لگ رہی ہے. نہیں, یہ اچھے سے معلوم ہے. لیکن دیکھیں ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ تنخواہ میری کم ہو گئی ہے, پہلے جو مطلب ٹیکس زیادہ کٹے گا. اب وہ آپ پھر زیادہ کماتے ہوں گے نا, کیونکہ کم کمانے والوں کا ٹیکس کم ہو گیا. جو ایک حد تک جو ہے وہ جو جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے. جو کم کمانے والے ہیں نا ان کا ٹیکس کم ہوا ہے, جو زیادہ کمانے والے ہیں ان کا مطلب جو 40,000 روپے کما رہا ہے اس کو آپ 2,000 روپے دیں گے, اور جو 50,000 روپے کما رہا ہے اس سے آپ ٹیکس لیں گے, اور 2,000 بھی دیں گے. 50,000 والے کو بھی 2,000 دیں گے. اس میں وہ ایک پاورٹی فارمولا ہے اس کا. تو یہ جو بائکس والوں کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً سب اس میں کور ہو جاتے ہیں. سبسڈی کو ہم نے جو ہے وہ پروگریسو کیا ہے کہ غریب بندے کو سبسڈی ملنی چاہیے. جو لینڈ کروزر میں پیٹرول ڈلا رہا ہے اس کو سبسڈی کی خاص ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹی گاڑی لے لے, اگر اس کو زیادہ لگ رہا ہے, مہنگا لگ رہا ہے, پیٹرول زیادہ کھا رہی ہے پیٹرول, تو چھوٹی گاڑی لے لیں آپ, وہ کم کھائے گی. لیکن جو ہے ہی بائک پہ
جو چلاتا ہے رکشہ, سائیکل پہ آ گیا اس نے بیچ دی, نہیں جو بائک پہ, اس کو ہم کشن دے رہے ہیں, فائنینشیل کشن اس کو ہم بجلی کی مد میں بھی دے رہے ہیں, اس کو ہم پیٹرول کی سبسڈی کی مد میں بھی دے رہے ہیں, لیکن سبسڈی اب طے ہے کہ غریب آدمی کو ملے گی. مطلب اب میں غریب ہو جاؤں تو میرا فائدہ ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے, آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. آپ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو اور غریب کرے, آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. لیکن یہ یوتھ پروگرام جو ہے اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے ایز وی سیٹ کہ یا تو یہ آپ کی اسٹرینتھ بنے گی یا یہ آپ کی بہت بڑی ویکنیس بن جائے گی جو پھر آگے آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. تو اس پہ وقتاً فوقتاً ہم پروگرامز کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام میں جب شیزا ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہمارے ساتھ یوتھ بھی یہاں پر بیٹھا ہوگا, ان کو ہم آگے آمنے سامنے کرا دیں گے, ہم بھی کہیں گے سانو کی, بعد میں شیزا کہیں آپ نے کیا کیا, ہم کہیں گے سانو کی. نہیں یہ ہم تو خود جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, اور میں آپ کو بتاؤں دھرنا ہو رہا تھا 2014 کا جب ہماری پچھلی حکومت تھی, تو تب میں پارلیمنٹ میں ینگ پارلیمنٹیرینز فورم ہے, کراس پارٹی فورم ہے, تو تب میں اس کی سیکرٹری جنرل تھی. تو مجھے سب نے کہا جی بڑا پولیٹیکلی گرم ماحول ہے, آپ یونیورسٹیوں میں نہ جائیں, نعرے بازی ہوتی تھی بڑا. ہم نے کہا جی ہم تو یوتھ سے ملیں گے ہی ملیں گے, ہم پارلیمنٹ ہیں, ہمارا کام ہے, ہم لوگوں کے نمائندے ہیں, ہم چھپیں گے تو کون جائے گا. بٹ میں آپ کو بتاؤں کسی یونیورسٹی کسی گفتگو نہیں کی. اس ہیٹ آف دا مومنٹ بھی جب ہم نوجوانوں کے پاس گئے, انہوں نے مائنورٹی رائٹس کی بات کی, انہوں نے سوشل رائٹس, ہیومن رائٹس کی بات کی, انہوں نے اکانومی کی بات کی, روزگار کی بات کی. Nobody ever said کہ کوئی ایسی سیاسی گفتگو. یہی چیز ہے نا کہ ان کے ذہن جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے ذہنوں کو مزید کھولنا ہے, بند نہیں. انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں ہم نے پولیرٹی بہت زیادہ دیکھی ہے. That's a misfortune. ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی انگیج ہوئے ہیں, لیکن وہ کس طرح سے انگیج ہوئے ہیں, انتشار کی سیاست, تھوڑی ہاسٹیلٹی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن میجر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کریٹ ہوئی ہے سوسائٹی میں اس کو بھی ذرا کول ڈاؤن کرنے کی, اور وہ انگیجمنٹ سے ہوتی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شیزا, آپ کا وقت دیا آپ نے.